مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابعه۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يؤذها ولم يهنها وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ۔ آج بیٹے کے پیدائش پر خوشی اس لیے کی جاتی ہے، نظریہ ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے دلوں میں سوچ، فکر اور گڑن اور ایک عجیب خیال، تصور ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ بیٹا بڑا ہوگا تو یہ کما کر کھلائے گا، بیٹا بڑا ہوگا تو یہ دفتر جائے گا، بڑا ہوگا تو یہ جاب کرے گا، بڑا ہوگا تو یہ سردار بنے گا، بڑا ہوگا تو اسی طریقے سے اچھا کردار اپنائے گا۔ ہر ایک طریقے سے دیکھا جاتا ہے بچے کیوں اس نظر سے دیکھتے ہیں، اور بیٹی کہ بھئی گھر کی رہ جائے گی نہ۔ آپ دیکھتے نا تعلیم کی باری جب آتی ہے تو بیٹے کی تعلیم کو بھی دیکھا جاتا ہے، بیٹی کی تعلیم کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ بیٹے کو تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ پر اس کو دی جاتی ہے، اور بیٹی کی جب باری آتی ہے تو اس کے تعلیم کے بارے میں سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بیٹے کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں گے، اچھے سے اچھے کالج کے اندر لگائیں گے، اچھے سے اچھی یونیورسٹی کے اندر لگائیں گے، اور اچھی سے اچھی تعلیم مہنگے ترین اسکول کالجز وغیرہ کے اندر دلوائی جائے گی۔ لیکن جب باری آتی ہے بیٹی کی تو بیٹی کے حوالے سے بالکل ذہن ہمارے معاف ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بیٹی کوئی نعوذ باللہ بدنامی کا سبب نہیں، بیٹی گھر کے اندر رزق کو ختم کروانے کا سبب نہیں، بیٹی گھر کے اندر روٹیاں توڑنے کا نام نہیں، بیٹی گھر کے اندر زحمت بننے کا نام نہیں، بیٹی گھر کے اندر تکلیف دینے کا نام نہیں، بیٹی گھر کے اندر بے غیرتی پھیلانے کا نام نہیں۔ حالانکہ خدا کی قسم یہی تو بیٹی ہے، جیسے کہ بیٹیوں کے حوالے سے میرے اور آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ویسے ہی جمعۃ المبارک کا بہترین سردار دن ہے، اس میں تو ویسے ہی فضائل ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے۔ اس لیے ہم جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے کم از کم ایک مجلس کے اندر ایک مرتبہ کہنا تو یہ فرض کہتے ہیں علماء۔ اگر جو بندہ ایک مرتبہ بھی نہیں کہتا ہے درود نہیں پڑھتا، سمجھو کہ فرض کو چھوڑنے والے شمار ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق مجھے اور آپ کو کیا ملتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، نقل کرتی ہے کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن تشریف فرماتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرماتے، سامنے سے ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہی ہیں، تو دیکھا کہ فاطمہ الزہرا آ رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو آخری انسان تک آنے والوں کو سبق دینا تھا۔ دیکھو بیٹی کی قدر کیا ہوتی ہے، بیٹی کا فرمائے کہ آنے کی وجہ سے کیا کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ ہمیں یہ کر کے بتا رہے ہیں، بطور کردار کے، بطور فعل کے، اپنی ایک سیرت سے بتانے کہ بیٹی کا کردار کیا ہوتا ہے، بیٹی کا اکرام اور اعزاز کیا ہوتا ہے، بیٹی کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے، اس کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب دیکھنا آگے
حضرت فاطمہ تو زہرا تشریف لانی ہے، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، ازواج یہ سارا منظر دیکھ رہے، ازواج مطہرات جو اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں، ہماری مائیں، تو وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے کہ حضرت فاطمہ آ رہی ہیں، ان کی شہیدی آخری بیٹی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، کہا مرحبا بکی یا فاطمہ، اے میری لگتے جگر، خوش آمدید، ویلکم، تم آئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، تمہارے آنے پر میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ پھر آنے کے بعد ان کو لیا، چوما، ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، ہاتھ کو چوما، بہت اچھی طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد تھوڑی سی دیر کے بعد اما عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا ایک سائڈ پر لے گئے اور ان کے کان میں کچھ بات کرنے لگے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئی۔ اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میری بیٹی تو رونے لگ گئی، آنسو جاری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا غمزدہ ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر ان سے دوبارہ کان میں کچھ بات کہی۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگ گئی، مسکرانے لگ گئی۔ تو یہ منظر ازواج مطہرات دیکھ رہی ہیں۔ جب یہ حضرت فاطمہ الزہرا ایک طرف ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف ہوئی، تو ازواج مطہرات پوچھنے لگی کہ فاطمہ ذرا بتلائے تو صحیح، یہ منظر کیا تھا، یہ معاملہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے آپ کے کان سے منہ لگایا اور کچھ باتیں کی، آپ رونے لگی، پھر دوبارہ کان سے منہ لگایا، پھر آپ سے کچھ باتیں کی، آپ مسکرانے لگی، ذرا ہمیں بھی بتلائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں بتا سکتی، یہ راز کی بات ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ وصال ہونے کے بعد پھر حضرت فاطمہ الزہرا نے بتایا کہ میرے ابا مجھے کان کے اندر یہ کہہ رہے تھے بیٹی کہ جبریل امین ہر رمضان میرے پاس تشریف لاتے تھے، میں ان کے ساتھ دور کیا کرتا تھا، قرآن عظیم دہرایا کرتا تھا، سناتا تھا۔ اس مرتبہ 2 مرتبہ دور کیا انہوں نے میرے ساتھ، مجھے لگتا یوں ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے کہ میں روئی اس وجہ سے کہ جو میرے عظیم ہستی ہیں وہ اس دنیا سے جا رہی ہیں۔ کافر مسکرائی کیوں؟ کہ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے ابا جان نے کہا کہ بیٹی آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، یاد رکھنا کہ آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ آپ اہل جنت کی عورتوں میں ان کے سردار ہوگی۔ میں مسکرانے لگے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اور آپ سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے جن کی جنت میں مجھ سے ملاقات ہوگی وہ تم فاطمہ ہی ہوگی۔ جب مسکرانے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کردار بتاتا ہے، یہ سیرت بتاتی ہے کہ آج اپنی بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ آج بیٹیوں سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا، بیٹیوں کو کچھ سمجھا نہیں جاتا، نعوذ باللہ اس دھرتی پر اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو خدا کی قسم مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، مسلمانوں کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ہندوانہ رسمیں، یہ تو زور جو جہالت تھی نا، جہالت کا جو دور تھا، زمانہ جاہلیت، اس کے واقعات ہیں یہ۔ تو آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ یا حدیث میں سے 2 حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ایک میں اللہ کے رسول نے فضیلت بتلائی، من عال جاریتین حتی تبلغا، کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کو پالا، یعنی اللہ نے اس کو 2 بیٹیاں عطا کی، ان کی پرورش کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، ان کی اچھی تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد ان کو اچھی جگہ رخصت کیا، اچھا گھر دیکھ کر، فرمایا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا وضم اصابعہ، فرمایا کہ وہ شخص کل قیامت کے دن آئے گا تو وہ میرے ساتھ کل یوں کھڑا ہوگا، جیسے 2 انگلیوں کو اشارہ فرمایا، جیسے ایک ساتھ ہم دونوں یوں ہوں گے کل قیامت کے دن۔ اندازہ لگاؤ، جن کے ہاں 2 بیٹیاں ہو جائیں، اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بشارت ملتی ہے اس کو۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من کانت لہ انثی فلم یؤذیها ولم یہنیها، جس شخص کی کوئی ایک بیٹی ہو، اس نے اس کی پرورش اچھی کی ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ دی ہو، ولم یہنیها، نہ ہی اس کو کہیں ذلیل کیا ہو، نہ ہی اس کو پریشان کیا ہو،
ولم یؤثر ولدہ علیہا، نہ ہی اپنے بیٹے کو اس بیٹی پر ترجیح دی ہو کہ اس بیٹے کو بڑا سمجھاؤ، بیٹی کو کمتر سمجھاؤ، بیٹے کو اونچا سمجھاؤ، بیٹی کو نیچا سمجھاؤ، بیٹی کو بڑا مقام نہ دیا ہو، بیٹے کو بڑا مقام دیا ہو. جس شخص نے یہ نہ کیا ہو، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ کریم کے حبیب یہ خوشخبری دے رہے، بشارت سنا رہے، اللہ کریم اس کو جنت میں ضرور داخل کر دیں گے. کر دیا اس شخص کو. آپ اندازہ لگائیں. اور یہ روایت، ایک روایت کیسے لوگ کیا کرتے تھے دور جہالت کے اندر، کرتے یوں تھے وہ کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی تو ایک گھڑا کھود لیتے، اس عورت کی وہاں عورت بچہ جنتی، اب دیکھتے اگر وہ بچی ہے تو فوراً اسی میں دفن کر دی، اگر بچہ ہے تو پھر ماں کو بھی لے جاتے، بچے کو اپنے گھر لے جاتے. یہ جہالت. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایسی جہالت تھی، ایسا عجیب معاملہ تھا، زندہ ہی درگور کرتے تھے. بچی اگر پیدا ہو جاتی، بچی سال کی ہوتی، 2 سال کی، 3 سال کی، یہاں تک روایت میں 6 سال کی جب ہو جاتی، اس کو اچھے کپڑا اچھے لباس میں ملبوس کر کے اس کو لے جایا کرتے، جنگل کے اندر گڑھا کھودتے، اس میں زندہ ہی اس کو دفن کر دیا کرتے. اس کے بارے میں قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس درگور شدہ بچی سے کل قیامت دن جب سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس گناہ کے پاداش میں تجھے قتل کیا گیا، کس جرم کی وجہ سے تجھے یہاں پر ذبح کر دیا گیا، ڈال دیا گیا اس کے اندر. جب یہ بچی کل قیامت کے دن کھڑی ہوگی تو پھر ہمارے پاس کوئی اس کے سوال کا جواب نہیں ہوگا. یہ دور جہالت میں یہ کیا کرتے تھے، وہ دفن کر دیا کرتے تھے. آج ہم دفن نہیں کرتے، لیکن اس دنیا کے اندر وہ معاملہ کرتے تھے جو قبر میں بھی نہیں ہوتا ہو. بچی کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. یہی حالانکہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ. لوگ اس کو زحمت سمجھتے ہیں. بیٹی کی پیدائش پر آدمی کو خوش ہونا چاہیے، خوشی محسوس ہونی چاہیے آدمی کو. اب لوگ کہتے ہیں کہ یار جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لڑکی کے پیدائش پر اللہ کی نعمت سے اللہ تعالیٰ ہم کنار کرتے ہیں. لیکن یاد رکھنا جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ آپ یقین کریں چند واقعات نہیں ہیں اس پر، لیکن وقت ہم کی بہت قلت ہے. آپ کو بتاتے چلوں کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، کہنے لگے امام صاحب یقین کریں آپ کہ جب پہلے میرے 2 بیٹے تھے کہ میرے حالات بڑے بیکار سے سازگار تھے، عجیب تھے، کہ کھانے کی وجہ سے فرمایا کہ لالے پڑ گیا، ہمیں کچھ ملتا نہیں تھا. لیکن جیسے ہی اللہ کریم نے بیٹی عطا کی، یقین کیجئے میری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا. وہاں سے اللہ کریم نے پتہ نہیں کہاں سے بندوبست کر دیا. میں حیران تھا کہ یار یہ ہو کیا رہے. کسی کے پاس میں گیا تو اس نے بتایا کہ آپ کی ہاں بیٹی تو نہیں ہوئی، کہا بیٹی ہوئی. کہ اللہ کریم نے تبھی دروازے کھول دیے. بیٹی کو زحمت سمجھا جاتا ہے، اس کو تکلیف کا باعث سمجھا جاتا ہے، اس کو پریشانی کا سبب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ بیچاری بھی بچیاں بھی گھروں میں ہوتی ہیں، وہ اس چیز رویے کو دیکھتی ہیں، والدین کے رویے کو، کہ میرے والدین کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے، میرے بھائی کے ساتھ کیسا ہے، میری والدہ مجھ سے کس طرح بات کرتی ہے اور میرے بھائیوں سے کیسی بات کرتی ہے. اللہ کے رسول نے دیکھو اس حدیث میں وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا کہ جو شخص اپنے کیا نام ہے بیٹے کو ترجیح نہ دیتا ہو اپنی بیٹی پر، دونوں کو برابر سمجھتا ہو. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی ان تمام تر فرامین سے یہی سبق ملتا ہے کہ بچیوں کو اللہ کی رحمت سمجھا جائے، زحمت نہ سمجھا جائے. یہی تو بچیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کریم ہمارے رزق کو دروازوں کو کھول دیتے ہیں. جیسے اللہ کریم کے حبیب نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، کہ تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. بچی تو باہر کمانے تو نہیں جا سکتی نا، لڑکا تو کہیں بھی چلا جائے گا، لڑکا کہیں بھی جا کے 10,000 15,000 20,000 میں کہیں نوکری کر لے گا، اپنا پورا کر لے. لیکن بچی بیچاری باہر جائے گی تو بے حیائی کا معاملہ ہو جاتا ہے. وہ تو ہماری حیا ہے، شریعت کی نظر میں اس کو کمزور رکھا گیا، کمزور شمار کیا گیا. وہ کمزور ہے اس حوالے سے خود اپنا نان نفقہ نہیں کر سکتی.
ترزقون بضعفائکم، اگر ہم اپنی بچیوں کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں گے تو اللہ کریم ہمیں ان کی برکت سے رزق دیں گے۔ آج اگر ہمارے پر حالات آئے ہوئے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ایک وجہ اس کی یہ بھی، ہم بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، اچھا سلوک نہیں کرتے، اور اس پر اللہ معاف کر، جیسے میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا، غمزدہ ہوتے ہیں بچی کی ولادت پر، پریشان ہوتے ہیں، جیسے کوئی غمی جیسا سما بن جاتا ہے گھر کے اندر۔ حالانکہ وہی باپ کے نطفے سے بیٹا پیدا ہوا، وہی باپ کے نطفے سے بیٹی پیدا ہوئی، وہی ماں کے رحم سے بیٹا پیدا ہوا، وہی ماں کے رحم سے بیٹی کی ولادت ہوئی، تو تمہیں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا دینے والا بھی اللہ، بیٹی دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فیصلے کیا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، کہ زمین و آسمان میں بادشاہت اللہ کی ہے، یخلق ما یشاء، جیسے اللہ چاہتے ہیں وہ اسی طرح پیدا فرماتے ہیں۔ آگے کیا فرمائے؟ یہاں بولی من یشاء اناثا، اللہ جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا چلا جائے، وہاں بولی من یشاء اناثا، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بیٹے ہی بیٹے دیتا چلا جائے۔ اور آگے بھی دیکھنا، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ اگر چاہے تو کسی کو بانجھ کر دے۔ اگر آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت بھی نہیں، بیٹی کی ولادت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو آپ کیا کر لیں گے؟ ان سے جا کے پوچھو جن کے ہاں بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ بیچارے سیلانی والوں کے پاس جاتے ہیں، ایدی والوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی بچہ ہوگا ہمیں دے دیں۔ پتہ چلا کہ اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے، چاہے بیٹی کا مل جانا، بیٹے کے مل جانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے، جن کی شادیاں بھی ہوئی، بڑے لڑکپن کو بھی پہنچی، شادیاں بھی جن کی ہو گئی۔ اس لیے ہمیں بالکل بھی اپنے خیالات کے اندر سے، تصورات کے اندر سے، اپنے نظریے کے اندر سے، اپنے دل و دماغ سے یہ جو گندی سوچ ہے نا، زمانہ جاہلیت والی، اس کو نکال دینا چاہیے۔ بھائی یہ جو بیٹا ہے یہ بھی میرا ہے، یہ بیٹی ہے یہ بھی میری ہے، کل کی اس کی تربیت اچھی ہو یہ بھی میرا نام روشن کرے، کل یہ بچی کی تربیت اچھی ہو یہ بھی میرا نام روشن کرنے کا ذریعہ بنے۔ آج ہم سمجھتے صرف بیٹا ہی نام روشن کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کی قسم اس کے برخلاف ہو رہے ہیں۔ وہی بچہ بدنامی کا باعث بنتا ہے، جس بچی کو تم کوس کوس کر گھر پر پالتے ہو وہی تمہاری روشن کرنے والی ذریعہ بنتی ہے تمہارے نام۔ اس لیے اس میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اس پر سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔